بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ لوگ نے ٹائم نکالا۔ کچھ اہم ایشوز تھے جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹیکنیکلی میں آج صرف ایک ہی چیز پہ بات کرنے کے لیے میں نے آپ سب کو تکلیف دی ہے، اور وہ ہے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں بارہا ہمارے کہنے اور بار بار اس کو باور کرانے کے باوجود ٹی وی پہ اور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں ہم سے صحافی بار بار یہ سوال پوچھتے رہے کہ جی کیا سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے، کب شروع ہوگی، کیسے ہوگی، اور ہم انہیں بارہا یہ باور کراتے رہے کہ ایک ڈیڈ لائن تھی جو خان صاحب نے دی تھی کہ اس تاریخ کے بعد، سنڈے کا دن تھا، اس کے بعد جو ہے وہ تحریک شروع ہو جائے گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کس قسم کا اعلان چاہ رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیز کو اس کے فرسٹ فیز کے حوالے سے ڈائریکٹ ایک کال دے دی، تو اس کے بعد اور اس پہ ایک تاریخ اور دن بھی بتا دیا، تو اس کے بعد ہمیں کوئی فیتا کاٹ کے تو سول نافرمانی کی تحریک کے فرسٹ فیز کا افتتاح نہیں کرنا تھا۔ وہ کیونکہ ڈائریکٹ کال اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھی اور وہ ان کو دے دی گئی، اور جیسے ہی وہ تاریخ آئی اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی شروع ہو گئی۔ بارہا ہم ٹی وی چینلز پہ اینکرز کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے، آپ کو کہتے رہے، اور اس کے بعد خان صاحب ایک دفعہ نہیں بارہا دوبارہ کہہ چکے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ سو آج اسی حوالے سے میں صرف چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ یہ تحریک اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ شخصی آزادی کو بالکل ختم کر دیا گیا ہو، قانون اور آئین کو روز پامال کیا جاتا ہو، نظام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، رول آف لا نامی کوئی چیز نہ ہو، کاروبار تباہ کر دیا گیا ہو، ملینز آف ڈالرز کا نقصان صرف انٹرنیٹ کو سلو کر کے، جو فری لانسرز ہمارے بچے ملینز آف ڈالرز پاکستان کے لیے کما کے لا رہے ہیں، انہیں اس سے محروم کر دیا گیا ہو، اور سیاسی اسیروں کو 2 سال سے ڈریگ کیا جا رہا ہو فیبریکیٹڈ فیک کیسز کے اندر، لوگوں کو ضمانتوں سمیت گرفتار کر لیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر سے عوامی نمائندوں کو اغوا کر لیا جائے، ملک میں امن و امان نامی کوئی چیز نہ ہو، اور وہ لوگ جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے انہیں انسٹال کیا گیا ہو، جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور بیش بہا اور ایسی صورتحال، ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں پہ پھر ناگزیر ہو گیا کہ سول نافرمانی کی کال دیے بغیر پھر گزارا نہیں تھا۔ سو اس لیے خان صاحب نے یہ ساری چیزیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز، سویلین کا ملٹری ٹرائل، اگین رول آف لا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو جتنی بھی تنظیمیں کامن ویلتھ سے لے کے یونائٹڈ نیشنز تک آپ جتنے بھی چارٹر پڑھیں، یہ 3 چیزیں اہم ترین چیزیں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ ان کے چارٹرز میں ان کے بنیادی طور پہ موجود ہے، اور اس پہ کمپلشن ہے پوری دنیا کی اور ان تمام سگنیٹری کنٹریز کی جو ان تنظیموں کا حصہ ہے، جو ان اداروں کا حصہ ہے، کہ وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور رول آف لا کے حوالے سے، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹرائلز کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھائے، اور اس پہ ان لوگوں نے آواز اٹھائی بھی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ سو سول نافرمانی کی تحریک کا جو پہلا فیز ہے جو بھی جاری ہے اور جاری رہے گا، اس کے پہلے فیز میں میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں، کیونکہ ہم کئی دفعہ پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کی ترسیلات کے حوالے سے ہے، کہ وہ ترسیلات خان صاحب نے انہیں یہ کال دی ہے کہ وہ ترسیلات پاکستان نہ بھیجیں، اور
اس میں جو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے لیے ووٹنگ رائٹ مانگتے رہے. خان صاحب کے دور میں ہم نے باقاعدہ ان چیزوں پہ کام مکمل کر لیا, اور اس کے بعد انفارچونیٹلی جب ان کا ٹائم آیا تو وہ چیزیں واپس ہو گئیں. ووٹنگ رائٹس کے علاوہ ان کی فیملیز کے ساتھ آپ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومتی وزراء یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہارے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے, تمہارے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے, جب تم ایئرپورٹ پہ لینڈ کرو گے تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ آپ ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی ترسیلات کے اوپر اس ملک کی معیشت جو ہے اس کا انحصار ہے. دوسری طرف ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سالوں سے ان کے جو انویسٹمنٹ یہاں کرتے ہیں, جس کے لیے ہم وہ لٹرلی بیگ دیم کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, ان کے پلاٹس پہ قبضہ, ان کی زمینوں پہ قبضہ, پولیس ان کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کیسے ان کو جو ہے وہ مسٹریٹ کرتی ہے, اور کس طرح ان کی چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت نہیں ہوتی, کس طریقے سے وہ پاکستان کی محبت میں دن رات محنت سے کمایا ہوا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کے رشتہ داروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے تھریٹس دی جاتی ہیں, ان کے گھر سیل کر دیے جاتے ہیں, نقشے کینسل کر دیے جاتے ہیں, ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں بزنس سیکٹر کے اندر وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے. ایبڈکشنز ہوتی ہیں, ٹارچرز ہوتے ہیں, اریسٹ ہوتے ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے, اور بہت سی مثالیں یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. کے پی کے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کی فیملیز کو ہراساں کیا گیا. پنجاب میں تو میں بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جن کو ہراساں کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ جن ملکوں میں وہ بیٹھے ہیں اور محنت مزدوری سے پیسے کما کے یہاں بھیج رہے ہیں, وہاں پہ وہ اپنے سول اور پولیٹیکل رائٹس استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہاں وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, یاد رکھیے گا ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا, وی آر آل گلوبل سٹیزنز, یہ کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی کسی ملک میں بھی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں دنیا اس پہ بات کرتی ہے, اور یہ ایسا فینومینا نہیں ہے کہ جس کو ہم انٹرفیئرنس, یہ ایسا فینومینا ہے جس پہ بات کرنا لازم ہے اور سب پہ لازم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اوورسیز پاکستانیز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے, جب آپ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے, جب آپ ان کی جائیدادوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے انٹرسٹ کو یہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے, اور پھر آپ جو ہے وہ انشور کریں گے کہ وہ جب یہاں پہ لینڈ کریں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے, تو پھر آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز کے حوالے سے وہ جو ہے وہ آپ کو oblige کریں گے. یہاں پہ بالکل یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں جی, یہ تو آپ اپنے ملک کی اکانومی کا نقصان کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس ملک میں 26 نومبر جیسا قتال کیا جائے, جس ملک میں پارلیمنٹیرینز کو اسمبلی سے اغوا کر لیا جائے, جس ملک میں انٹرنیٹ سلو کر کے اکانومی کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا جائے, میرے خیال میں وہ نقصان, وہ بڑا نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک سول نافرمانی کی تحریک میں اگر کوئی ترسیلات بند کرتا ہے تو وہ ایک نان وائلنٹ طریقے سے اپنی سیاسی بیزاری کا اس نظام اور اس قانون سے اظہار کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, یہ کوئی مسلح جتھا یا خدا نخواستہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. تو اس کا جو اس نظام سے جو بیزاری کا اظہار ہے وہ انہی جو طریقے ہیں اسی سے ہو سکتا ہے. اپنے ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب جنہوں نے یہ کال دی ہے, یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بنیاد ڈالی, اور اوورسیز پاکستان نے 4.2 بلین کے لگ بھگ ڈالرز جو ہیں وہ اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے میں ڈپازٹ کیے. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر صرف اسی طرح آپ نہیں سمجھتے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے جو اوورسیز پاکستان کی وجہ سے بھی
ملکی معیشت کو نقصان پہنچے؟ نہیں، میں نے آلریڈی کلیئرٹی سے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ جو نظام اور جو ہتھ کنڈے اور جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ قربانی اوورسیز کو دینی پڑے گی. خان صاحب ہیز تھاٹ اباؤٹ اٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ نقصان ہے وہ اس ریمیٹنس کی ترسیل کی رکاوٹ سے بہت بڑا ہے. سو ان کمپیریزن یہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، یہ وہ دھچکا ہے جو اس گرتی ہوئی گھٹنوں پہ آئی ہوئی حکومت کو ہٹانے اور گرانے کے لیے ضروری ہے. شیخ صاحب، یہ جو ہے ابھی تحریک انصاف کے کچھ ورکرز جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، تو کیا یہ مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے جو مذاکرات ہیں کیا یہ اس کے ثمرات ہیں؟ نہیں جی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی پہ تو ابھی پراپرلی گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی، آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ثمرات نہیں ہے. اس سے زیادہ ان بے گناہ لوگوں کو یا ناحق طریقے سے زیادہ رکھنا شاید جن کے لیے ممکن نہیں تھا وہ رہا کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو معافی والا جو پارڈن والا آپ نے سنا، وہ بھی اس پہ آلریڈی ہم وہ بتا چکے ہیں کہ وہ آلموسٹ سارے لوگوں کی جو سزا کے مطابق وہ آلریڈی اتنے دنوں سے اندر تھے. اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں جو بھی سزا ہوتی ہے وہ دن اور رات کاؤنٹ ہوتا ہے، تو آلریڈی اس میں رہ چکے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یوزلی تو اس میں ہوتی ہے اپیل کے بعد مرسی پٹیشن آتی ہے اور اس کے لیے پارٹن جاتی ہے. مگر یہ خود یہ کیسے ہو گیا اپیل کے بغیر ہی آلریڈی پارٹن والا کیس انہوں نے فائنل کیا. تو جن کی سزائیں ختم ہو گئی تھیں یا کوئی مہینہ دو رہ گئی تھیں، اگر وہ باہر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آ گئے. اس میں کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ کوئی خیر سگالی ہے یا کوئی ثمرات ہیں تو آئی ایم سوری وی ڈینائی دیٹ. شیخ صاحب، یہ جو ریمیٹنسز پر پابندی یا سول نافرمانی کی تحریک کی جو بات ہو رہی ہے، تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف حوالہ ہنڈی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی؟ اور دوسرا ہے کہ جو بین الاقوامی وہ ہے پابندیاں ہیں، کیا اس سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا؟ ایک بار پھر FATF کی گرے لسٹ سے کتنی مشکل سے نکلیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ یہ کسی کو نہیں کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. ہاں سر، میں آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. ہم نہیں سمجھتے، نہ ہم یہ کسی کو کہہ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے لفظ پہ غور کیا ہوگا کہ قربانی ہمیں کچھ نہ کچھ دینی پڑے گی، اور وہ قربانی کے حوالے سے لوگ اپنے اپنے ارینجمنٹس کر بھی رہے ہیں اور لوگ کر بھی سکتے ہیں. باقی رہ گیا کہ کیا اس سے اس کی ہنڈی کی پروموشن نہیں ہوگی. دیکھیں، جب ترسیلات روکنے کا عمران خان نے نہیں بھی کیا تو تب کیا ہنڈی رک گئی ہے؟ سو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو چیک کرنا، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو کوئی ایسی جو غیر قانونی چیز ہے نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں نہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ہم نے لوگوں سے قربانی کے لیے کہا. عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو ان کا ایک محبت کا رشتہ ہے اوورسیز پاکستانی سے، انہوں نے ان سے قربانی اور اس ایفرٹ کے لیے کہا ہے. اینڈ آئی تھنک پیپل ول میک ارینجمنٹس. وہ آپ کو پتہ لگے گا جس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گی. شیخ صاحب، یہ سول نافرمانی کی بات کریں، سٹارٹ کب سے یہ تاریخ بتا دیں، اور ابھی تک کتنا مطلب اسٹیمیٹ تو آپ لوگوں نے لگایا ہوگا، کتنے آئے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، جس دن سے عمران خان صاحب نے یہ چیزیں کو چل رہی ہیں کو پچھلے 15-20 دنوں سے چل رہی ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی تھی تو خان صاحب نے 2 دن بڑھا دیے تھے. جب یوم شہداء منایا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہے، تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گی، اور وہ 14 تاریخ تھی. کیونکہ پھر وہ ہم نے 2 دن اس کو آگے بڑھایا تو پھر آٹومیٹیکلی وہ ادھر بھی لوگوں نے ہم سے سوال کی کہ 2 دن کیوں آگے بڑھایا جی. ہم نے کہا یار وہ ایونٹ کیونکہ 2 دن بعد کا ہے تو خان صاحب نے 2 دن بعد کی ڈیٹ دی ہے تو اس کے بعد سے وہ چلے گا. سو یہ اس دن سے آن ہے. لوگ کنفیوز تھے، ہم کنفیوز نہیں تھے. یوزلی لوگ ترسیلات بھیجتے ہیں یکم کو، جب لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں یا لوگوں کا جو منتھ اینڈ ہوتا ہے بزنس کا، تو وہ 14 تاریخ تھی. آبویسلی اب چیزیں جب یکم کے قریب آتی ہیں تو پھر اس کے ایفیکٹس کا پتہ چلتا ہے. یہ کوئی اسی مہینے اس کا امپیکٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو اس پہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی. 1-1.5 مہینے بعد آپ کو 2 مہینے تک اس کے امپیکٹ کا اندازہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا. کیا دیکھتے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف سول نافرمانی کی کال ہو رہی ہے، اس طرح آپ نے کہا ہے کہ ترسیلات جو ہے نہ بھیجے ادھر. کل اسلام آباد میں دوسرا دور ہوا مذاکرات کا، تو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا مذاکرات؟ دوسری بات یہ بتائیں، آپ کی طرف سے بھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی گئی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سامنے آئے ہیں؟ اچھا چلیں، آئی ول ٹیک دیز 2 questions. پہلی بات تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کل سوال کیا کسی نے کہ اگر 6 کو خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا مذاکرات